نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث صدق اللہ العظیم۔ جو مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے ولیمہ کی شرعی حیثیت۔ ولیمہ اس کا مفہوم، لفظی مفہوم اور اسی طرح اصطلاحی عوامی مفہوم، اور اس کے ساتھ ساتھ ولیمہ کب تک ہو سکتا ہے اور کس وقت اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اصل وقت اس کا کون سا ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کے بارے میں اس کا ثبوت کہاں کہاں سے ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اور ولیمہ اگر مفاسد اس کے اندر، آج کے دور کے اندر جو مفاسد پائے جاتے ہیں وہ کیا ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ولیمہ، ایسی شادی کا ولیمہ ہو جہاں پر منکرات، گناہوں کے سلسلے قائم ہوتے ہوں، تو وہاں پر انسان کو، مسلمان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان ذیلی موضوعات کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات، ولیمہ کا مفہوم۔ ولیمہ اجتماع کو کہتے ہیں، مفہوم اس کا بنیادی اگر دیکھیں تو ولیمہ اجتماع کو کہتے ہیں، گویا میاں بیوی کا اجتماع، ملاپ، تو خلوت اس کو جو ہے کہا جا رہا ہے۔ باقی اگر اس کو اصطلاحی معنوں میں دیکھیں تو ولیمہ جو ہے وہ یعنی عقد نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد اور ملاپ کے بعد جو خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، اور بھی چند مقاصد ہوتے ہیں جو میں رکھوں گا آپ کے سامنے، اس کی خاطر میاں دلہا، شوہر جو ہے وہ اپنی استطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے، بحسب استطاعت، اپنی مالی حیثیت اور پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے لوگوں کو کھلا دے، پلا دے، اپنے اقرباء کو، محلے داروں کو، تعلق داروں کو، جہاں تک اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ ولیمہ مرد کا ہوتا ہے، مردوں کے لیے ہوتا ہے، عموماً ترتیب یہی ہے۔ عورت کا ولیمہ نہیں ہوتا، اور عورتوں کے لیے اس طور پر نہیں ہوتا کہ دور دراز سے، اور جو ہے محارم بھی نہیں، نہ کوئی رشتہ داری ہے نہ کچھ، بس بہانہ ہے، اور دور پار سے لمبا سفر کر کے اور دور دراز علاقوں سے، جگہوں سے اکٹھے ہونا ایک جگہ پر، اور پھر وہاں پر بہت سارے مفاسد کرنا، عورتوں کا اجتماع آج کا جو سلسلہ ہے، تو اسلام کے یہ مزاج کے خلاف ہے۔ اس لیے میں نے کہا ولیمہ مرد کو ہوتا ہے، مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ عورتیں محرم ہوں یا قریب کے رشتہ دار ہوں اور کسی قسم کے مفاسد نہ ہوتے ہیں ان کو جمع ہونے میں، آنے میں، جانے میں، تو پھر تو گنجائش عورتوں کے لیے بھی نکلے گی، لیکن اگر مفاسد ہوتے ہوں تو پھر یہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی خاطر عورتیں گھروں سے باہر نکل کر وہ ایسے اجتماعات کے اندر اس ترتیب سے جیسے آج نظر آ رہی ہے فنکشنوں میں شرکت کر سکیں۔ یہ تو آدمی خود بھی سمجھ سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی سختی والی بات نہیں ہے، بس اگر اجتناب کر سکتے ہیں ان چیزوں سے جو آج نظر آ رہی ہیں تو پھر گنجائش ہے، وگرنہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا، ولیمہ مرد کا ہوتا ہے، مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب ولیمہ کا مسنون وقت کیا ہے؟ تو اس میں چند اقوال ہیں کہ گنجائش کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چند اقوال ہیں۔ اتنا تو سب کا اتفاق ہے کہ نکاح سے پہلے ولیمہ نہیں ہوگا، نکاح سے پہلے ولیمے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، نکاح ہوگا تو اس کے بعد جا کے ولیمے کے سلسلے ہوں گے۔ اب ایک قول تو یہ ہے کہ نکاح کے وقت، جب نکاح ہو گیا تو نکاح کے وقت جو ہے ولیمہ، بعض کہتے ہیں عقد نکاح کے بعد جا کے ولیمہ، اور بعض عقد نکاح کے وقت کو ولیمہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ نکاح سے لے کر شب زفاف تک جو وقت ہے اس دوران ولیمہ، لیکن یہ سارے یوں سمجھیں کہ جوازی قول ہیں کہ ان وقتوں میں بھی اگر دیا گیا تو ولیمہ ہو سکتا ہے۔ البتہ بعض علماء اس کا رد پیش کر رہے ہیں، چنانچہ فتاوی حقانیہ کو اٹھا لیں اور بہت ساری کتابیں اٹھا لیں
تو بعض حضرات اس پر زور دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ولیمہ دلہن کے گھر آنے کے بعد خلوت صحیحہ یا دخول وغیرہ کے سلسلے وہ جو ہیں ملاپ، اس کے بعد جا کے جو ہے وہ کھانا ولیمہ جو ہے وہ ولیمہ قرار پائے گا اور ولیمہ مسنونہ قرار پائے گا۔ تاہم اس کو گھر لانے سے قبل جو کھانا دیا جائے گا تو وہ بعض دوسرے اہل علم کہہ رہے ہیں کہ وہ ولیمہ شمار نہیں ہوگا مسنون، بلکہ عام دعوت کی صورت بنے گی۔ اور یہ ایسے جیسے قربانی کو قربانی کے وقت سے پہلے ذبح کر دیا تو قربانی وہ جانور کھانا تو جائز ہو جائے گا لیکن قربانی تو نہیں ہوگی، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال توسیع ہے، نکاح سے پہلے ولیمہ نہیں ہو سکتا، نکاح کے وقت کے بعد کسی وقت بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ البتہ بہتر مستند قول جمہور کا وہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد اور رخصتی اور ملاپ وغیرہ کے بعد جا کے یہ ولیمہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر پہلے دن زیادہ بہتر ہے، نہیں تو دوسرے دن، نہیں تو تیسرے دن کر لے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ اتنی دیر نہ کرے خواہ مخواہ کی بشاشت نکاح، جو نکاح کا حسن ہے، جس ہے، یا اس کی جو اصل دن ہے وہی ہاتھ سے نکل جائیں اور بعد میں جا کے پھر یہ سلسلے کرتا پھرے، ایسے نہ ہو۔ تو بہرحال 3 دنوں تک خاص طور پر جو اہل علم لکھتے ہیں کہ 3 دنوں تک ولیمہ، اور 3 دنوں کے بعد بھی اگر کوئی کھلا پلا رہا ہے تو وہ ولیمہ کی مسنون سنت کا ثواب نہیں ہوگا، بلکہ عام جو دعوت یا کھلانے کے سلسلے ہوتے ہیں اس کا ثواب پائے گا۔ ولیمہ کا تو صرف 3 ہی دن تک ہوں گے۔ 3 دن خاص ہے نا، جیسے یہاں 3 دن ہیں، اسی طرح تعزیت میں اصل 3 دن ہیں، تو یہ اس طرح کے خاص کوٹا ہے جو اس ترتیب سے ہوگا۔ اس کے بعد پھر عام اجر و ثواب کی بات ہوگی۔ باقی کتنے انسانوں کو کھلا رہا ہے، جتنے اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہے، اور اس لحاظ سے بعض لوگ جو ہیں اپنی اس خوشی میں بہت سارے لوگوں کو شریک کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ بہت سارے لوگوں کو جب شریک کرنا چاہتے ہیں تو تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو وہ پھر 3 دنوں میں بھی پورے نہیں ہوتے۔ 3 دنوں میں تو اصل ولیمہ ہی ہوگا، اس کے بعد پھر آگے جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے میں نے کہا عام دعوت کا ایک سلسلہ ہوگا، اور اللہ نے طاقت دی ہے تو بہت سارے لوگوں کو کھلا رہا ہے، اگر 7 دن بھی کھلا رہا ہے، 10 دن بھی کھلا رہا ہے، مختلف باری باری بدل بدل کے آ رہے ہیں تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں ریاکاری، نمود و نمائش یا اس قسم کے قبیح جذبے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ بلکہ اب یہاں پر چونکہ یہ خوشی ہے، ولیمہ کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ ولیمہ کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ زندگی کا دوسرا اہم سفر شروع ہو رہا ہے، اس میں ایک شکرانہ مالی بھی ادا کر دیا جائے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو آنے والے مہمان ہے یعنی دلہن، اس کے لیے تفریح طبع اور تسکین خاطر کا ایک انتظام کر دیا جائے، اور اس کو پروٹوکول دے دیا جائے کہ وہ محسوس کرے کہ میں اپنوں میں، چاہنے والوں میں آئی ہوں۔ پروٹوکول اور اعزازیہ ہوتا ہے اس کے لیے، استقبالیہ ہوتا ہے گویا اس کے لیے، اور اس کے دل کے قلبی جو ہے تسلی کا باعث ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس میں اتنے مبارک سفر یا موقع پر اطعام فقراء یا اطعام الناس، لوگوں کو جو ہے کھانا کھلانا ایک اچھی بات ہے، اور اس سے حصول برکت اور خیر کو حاصل کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ دوسروں کو اپنی خوشی میں شریک کرنا ہوتا ہے، اور اس طرح سے رحمی بھی قائم ہوتی ہے، اور اقربا پروری اور رشتہ داری جوڑنے کے سلسلے بھی ہوتے ہیں، اور ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کے گویا اس خوشی کو، اس کے لطف کو دوبالا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ ایک لڑکی جو اتنے سارے اعزاز دینے پر دیگر تہذیبیں اور معاشرتی تمدن کی جو ایک مضموم رسمیں ہیں ان کی بےخونی بھی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب میں آپ پڑھ لیں سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے اور اس کے بعد میں بھی دیکھیں جتنی عزت اسلام نے دی ہے باقی مذاہب والے وہ عورتوں کی اتنی عزت نہیں دے رہے، تو اس وجہ سے عورت کو اتنی عزت دے کر اس کو دوسری جو تہذیبیں ہیں ان کے جو منفی نظریات اور افکار ہیں اس کا رد بھی پیش کیا جا رہا ہوتا ہے عملی لحاظ سے۔ نمبر 6 یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں خاندانوں کا باہمی تفصیلی تعارف بھی اس موقع پر ہو جاتا ہے، لوگ سارے آئے ہوتے ہیں دونوں خاندانوں کے، تو تفصیلی تعارف ہو جاتا ہے، اور آئندہ کے لیے ایک دوسرے سے دوستیاں یا تعلق یا ہمدردیاں اور زیادہ تعارف کے ساتھ مضبوط ہو جاتی ہیں تفصیلی تعارف کے ساتھ۔ اور نمبر 7 معاشرتی اظہار محبت اور مودت اور مروت کا سلسلہ بھی قائم ہو جاتا ہے، تو یہ بہت ساری اس کے اندر خوشیاں مضمر ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53، اس میں چند آداب بیان کیے گئے ہیں نا دعوت ولیمہ کے حوالے سے خاص طور پر۔ مثلا اس میں ایک ادب یہ ہے کہ جب دعوت ایسی جو ہے سیپریٹ جگہ پر ہو
تو پھر وہاں پر آدمی، ایک تو یہ نا کہ عام گیٹ کھلا ہوا ہے تو آدمی جا رہے، کچھ ایسی دعوتیں جو ہے سیپریٹ جگہ پر ہوں تو پھر آدمی کو اجازت داخلہ یعنی داخل ہونے کے اعتبار سے اجازت لے لینی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کھانا تیار ہو چکے، ایک اندازہ ہو، گھڑی کو دیکھ لے، وقت کو دیکھ لے، تو اس وقت جائے۔ یہ نہیں ہے کہ 2-4 گھنٹے پہلے سے جا کے وہاں بیٹھ جائے اور ان کے لیے بھی پریشانی اور خود بھی پریشان ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وقت کو دیکھ کر جائے تاکہ جس وقت کھانا تیار ہو اور جو ہے وہ جب لگا رہے ہوں اس ترتیب سے جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کھانا جب کھا لے تو اس کے بعد وہاں بیٹھ کے نہ بنائے، بلکہ وہاں سے نکل آئے، انہوں نے اور کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اس کو تو نہیں سنبھالنا بیچارے کو۔ اور نمبر 4 یہ کہ مدعو ہو تو جائے، تو فعلی بن کر نہ جائے، تو فعلی بن کر نہ جائے کسی کے ساتھ، اور نہ چور بن کر جائے اور ڈاکو بن کے نکل آئے، ایسے بھی نہ ہو، بلکہ مدعو ہو، بلایا گیا ہو تو وہاں جائے۔ تو یہ اس آیت نمبر 53 سے سورہ احزاب کی ہمیں یہ اصول معلوم ہو رہے ہیں دعوت ولیمہ کے حوالے سے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ تو بہرحال اس کا جو ہے اصل مسنون وقت میں نے بتا دیا، وہ نکاح کے بعد اور ملاپ وغیرہ کے بعد جا کے جتنی جلدی ہو، پہلے دن یا دوسرے دن تیسرے دن تک وہ جو ہے دعوت کے سلسلے ہو سکتے ہیں، یہ ہیں اصل ترتیب۔ اب آپ علیہ السلام کے ولیمے کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں، تو آپ علیہ السلام کے 2 ولیمے زیادہ مشہور ہیں۔ ایک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر سے واپسی پر آزاد کر کے آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا تھا، اور دیکھ لیں کتنی بے تکلفانہ اور سادگی کے ساتھ فرمایا تھا یہ ولیمہ، کہ آپ علیہ السلام نے رات وہیں راستے میں پڑاؤ کیا تو وہاں پر آپ نے خلوت فرمائی، اور صبح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دسترخوان لگاؤ، چمڑے کا دسترخوان لگا دیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس من کان عندہ شیء فلیجیء بہ، جس کے پاس جو چیز بھی ہے لے کر آ جائے دسترخوان پر۔ چنانچہ کسی کے پاس پنیر ہے، کسی کے پاس کھجور ہے، کسی کے پاس جو ہے ستو ہے، لے کر آئے، ایک ملیدہ سا بنا دیا اور دسترخوان پر پیش کر دیا، خود ہی صحابہ کا جمع کیا ہوا اس پر۔ آپ علیہ السلام مسکرائے، فرمانے لگے کھاؤ، یہ میرا ولیمہ ہے۔ یہ دیکھیں کتنا بے تکلفانہ سادگی کے ساتھ، کہ آپ کے پاس اگر اس وقت نہیں بھی تھا تو صحابہ سے کہا، تو صحابہ نے اپنی اپنی چیزیں لائیں، اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو آپ میرا ولیمہ ہے، کھا لو۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5159 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ ہمیں آپ علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا کہ بے تکلفی کے ساتھ زندگی گزارو، اس ترتیب سے زندگی گزارو۔ اسی طرح ایک ولیمہ آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا ولیمہ جس کو شمار کیا جاتا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تو اس میں ایک بڑا ولیمہ کیا ہوا، بکری ذبح ہو گئی، گوشت پکا، روٹیاں ساتھ ہوئیں۔ صحیح مسلم 1428 حدیث نمبر حدیث ہے۔ بہرحال ان روایتوں کو دیکھیں اور دیگر روایتوں کو دیکھیں تو اسے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا ولیمہ بھی اسی طرح خلوت کے بعد جا کے ہوا تھا۔ البتہ بعض روایتوں میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کا عقد ہوا، وہاں ولیمہ زفاف سے پہلے بھی ہوا تھا، زفاف سے شبی زفاف سے ملاپ سے پہلے بھی ہوا تھا، بعض روایتیں بتا رہی ہیں۔ اور نجاشی بادشاہ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کا نکاح پڑھوایا تھا، اور انہوں نے ابھی رخصتی ان کی نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے ہی ان کو جو تحفے تحائف دیے تھے اور 7 لوگوں کو کھانا بھی کھلایا تھا، تو یہ بھی ایک ترتیب سے گویا آپ کی طرف سے ولیمہ دیا جا رہا، تو یہ بھی زفاف سے پہلے تھا۔ بہرحال گنجائش تو بن رہی ہے اس لحاظ سے، لیکن اصل جو ثبوت ہے، ترتیب ہے، وہ شب زفاف ملاپ وغیرہ کے بعد ہے، بس یہ ذہن میں رکھ لیں۔ البتہ اگر پہلے بھی کسی کا ہو گیا ہے تو نکاح کے بعد ہونا ضروری ہے، تب جا کے وہ ولیمہ بنتا ہے، اور 3 دنوں کے اندر اندر یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب پہلے دن نہیں تو زفاف کے بعد پہلے دن، نہیں تو دوسرے دن، تیسرے دن، اسی ترتیب سے۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر نا، کہ ولیمہ پر بلایا جائے تو آدمی جائے، پھر مرضی ہے کھائے یا نہ کھائے، اس کی مرضی ہے، لیکن جائے صحیح۔ تو اسی طرح جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب خلوت سیہ میں، کیوں کہہ رہا ہوں خلوت سیہ کا مطلب جدائی میں جب اتنا وقت ان کو مل گیا ملاپ کے لیے، اگرچہ ملاپ نہ ہوا لیکن ان کو وقت مل گیا، تو اس خلوت سیہ کا اعتبار بھی کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو مسنون ولیمہ ہی اصل ترتیب والا کہہ سکیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ حالت ماہواری ہوتی ہے، یا یہ بھی ہوتا ہے حجابات بہت زیادہ ہوتے ہیں، شرم غالب ہوتا ہے،
اور پھر کچھ بھی نہیں ہو پاتا. تو اس حوالے سے بھی پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر صرف خلوت صحیحہ بھی ہو گئی تو اس کو بھی قائم مقام ملاپ کے وتی کے ہی کیا جاتا ہے، جس طرح کہ مہر کے کامل ہونے میں دیگر بہت سارے معاملات کے اندر ہم اس کو خلوت صحیحہ کو یا عدت گزارنے کے اعتبار سے جو عدت والی عورت ہوتی ہے وہاں پر اس کو ہم لے لیتے ہیں، قائم مقام اسی ملاپ کے کر کے ہم لیتے ہیں خلوت صحیحہ کو بھی. اب جو آدمی کھانا کھلا رہا ہے اس کے لیے دعائیں بھی تو دینی ہوتی ہے نا، اور کچھ نہیں دے سکتے آدمی. نیندرے شیندرے تو نہیں ہے اسلام میں، تو میں پہلے کلپ ایک اس پر بنا چکا ہوں. تو دعائیں تو دے سکتا ہے نا، دعاؤں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو دے سکتے ہیں. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، صحیح مسلم کے اندر 2042 روایت ہے. اے اللہ ان کو جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں برکت بھی دے اور ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما. اور عام دعائیں تو وہ ہیں ہی ہیں، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من اسقانی من سقانی، جو بھی کہہ دیں. صحیح مسلم 2055 روایت. اور اسی طرح افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ، کہ تمہارے ہاں روزے دار لوگ جو ہے وہ روزہ افطار کریں اور تمہارے کھانے کو نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، اور فرشتے تم پر رحمت جو ہے اللہ کی طرف سے وہ بیچتے رہیں، یعنی دعائیں رحمت کرتے رہیں تمہارے لیے. اور دولہا کے لیے خاص طور پر جو دعا ہے، تو ہم جو دولہا کو نیندرے میندرے کے چکروں میں ہوتے ہیں تو اس کے لیے اصل نیندرہ کیا ہے، وہ یہ ہے: بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر، کہ اللہ تم میں برکت دے، تمہارے اوپر برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تم دونوں کے درمیان میں خیر کا معاملہ جاری فرمائے، خیر کے سرچشمے جاری فرمائے. سنن ابی داؤد 2130 روایت ہے. اچھا، ولیمے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ولیمے کا مقصد بھی اعلان ہی ہوتا ہے کہ ولیمے میں لوگ دور دور سے ادھر ادھر سے آئیں گے تو وہ لوگ شامل ہوں گے، تو اس میں اعلان ہو جائے گا کہ پتہ چل جائے گا لوگوں کو فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح ہوا، شادی ہو گئی. تو اسی وجہ سے یہ جو ہے نا کہ نکاح کے وقت میں تھوڑا سا جو ایسا سلسلہ اپنانا کہ لوگوں کو پتہ چلے، اعلان کیا جائے کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اسی وجہ سے مسجد میں کیا جائے، یہ ساری ترتیب جو ہے. تو ولیمے میں بھی یہ ہے کہ لوگوں کو دور سے دور، اسی وجہ سے اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی استطاعت دی ہے تو وہ بڑا ولیمہ بھی کر سکتا ہے، بڑا ولیمہ بھی. ہاں، لیکن اس میں اسراف وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہ اپنائے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھلانا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گویا بتانا، اس سے بالکل یہ اپنی جگہ یہ چیز جائز ہے. تو باقی ولیمہ کا جو ثبوت ہے وہ قرآن سے بھی ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ احزاب کی جو ہے آیت آپ کے سامنے، آیت نمبر 53 پڑھی ہے، اس میں بھی ولیمے کا ذکر ہے. اسی طرح جو ہے میں نے آپ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ان کا جو ہے حوالہ دیا ہے. اور بھی اس طرح کی روایات ہیں کہ اللہ آپ علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ ولیمہ کے حوالے سے، جو آگے میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے نقل کرنے لگا ہوں کہ ولیمہ، برا ولیمہ کون سا ہے اور اچھا ولیمہ کون سا ہے، اور ولیمے کی طرف جب